اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی نہیں کہا کہ ایمان لائے۔ اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اس کے رسول کو مان لینا کافی نہیں ہے، ان کی ساری باتوں کو ماننا لازم ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے۔ عمل کون سے کیے؟ الصالحات، صالحات ان کی جمع ہے۔ صالحات آخر پہ جو گولتے ہیں اس کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کر دے تو جمع مؤنث بن جاتی ہے صالحات۔ تو یہ اس لیے کیا گیا، جمع مؤنث بھی اس لیے بنائی گئی کہ جتنے جمع اس طرح کی آتی ہیں جو کہ اردو کے سٹائل کی ہوتی ہیں، عاملو، ان سب نے عمل کیا، تو وہ اس کے لیے مؤنث کا کلمہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ سندخلہم، سین مستقبل قریب میں، دور کی بات ہی نہیں ہے۔ سندخلہم، ہم انہیں داخل کر دیں گے جنات، جنتوں میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، تو انہیں داخل کر دیں گے جنات، جنتوں میں، تجری، جاری ہیں۔ جو ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ اردو کے سٹائل کی جمع آ جائے تو اس کا جو معاملہ وہ بھی مؤنث کی طرح ہی کیا جاتا ہے۔ جس طرح انہار کی بات ہے، نہر کی جمع انہار، یہ اردو کا سٹائل ہے۔ عربی میں تو واو الف واو نون یا نون سے جمع بنتی ہے۔ تو یہ جو اردو کے سٹائل پہ آ گئی تو اس کے لیے جس طرح مؤنث کے لیے ایک تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے تجرید سے پہلے، جاری سے پہلے تے کا اضافہ کر دیا، ورنہ تو یہ ہماری زبان کا کلمہ جاری۔ تجری، جاری ہیں، من تحتہا، من سے تحتہا، ان کے نیچے، انہار، ان جنتوں کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور نہر سے مراد اصل میں ہے دریا، دریا بہتے ہیں۔ خالدین، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالد کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فیہا، اس میں، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آبادن، آبادت کا کلمہ استعمال کر دیا کہ اب وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے کہ اتنی نیکیاں کی تھیں اب تمہیں نکال دیتے ہیں، تم نے اس کا مزہ پورا لے لیا، نہیں، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم، ان کے لیے ہیں، فیہا، اس میں، ازواجن، ان کے لیے جوڑے ہیں، مطہرتن، پاکیزہ، مردوں کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہیں۔ ندخلہم، ہم داخل کریں گے ان کو، ظلاً ظلیلا، ظل کہتے ہیں چھاؤں کو۔ اگر ایک ہی کلمے کو دو دفعہ استعمال کر دیا جائے اور دوسرے کلمے کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیں تو اس کا حق ادا کر دینا، کیا ایسا سایہ ہوگا کہ سایہ کا حق ادا ہو جائے، یعنی گہری چھاؤں کے اندر انہیں رکھا جائے گا۔ ندخلہم ظلاً ظلیلا، انہیں کوئی دھوپ بھی ان کو نہیں جھلسا سکتی۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا
بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام